سر کیا سمجھتے ہیں کیا یہ خانہ جنگی اس کی بنیاد کب پڑی، کیوں پڑی؟ القاعدہ پھر ایسی تنظیمیں جن پہ بین لگ گیا ان کا حصہ بن کے پھر علیحدہ سے اپنی تنظیم جولانی کا بنانا اور پھر اس سطح تک چلے جانا، کیا ماضی ہے، کیا حال ہے اور مستقبل کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے بشار الاسد کا اور ان کے خاندان کا، حافظ الاسد صاحب کا 1971 سے پھر آنورڈز ان کی حکومت تھی، اور پھر بشار الاسد جب بنے تو 34 سال کی عمر تھی۔ ان کے بھائی کو جو ہے، ان کے بھائی کے جانے کے بعد ان کو امینڈمنٹس کی گئی قوانین کے اندر، اور ان کو صدر کے مسند کے اوپر لا بٹھایا گیا۔ بشار الاسد جو ہے وہ بہت ایران کے قریب چلے گئے، اور اسی طریقے سے روس کے ساتھ جو دفاعی معاہدات تھے یہ ان کے بہت پرانے تھے، یہ کوئی سیریا کے اندر پہلے نہیں تھے بلکہ بہت پرانے دفاعی معاہدات تھے۔ اور پھر جب عراق جنگ ہوئی تو اس ٹائم پہ بھی ان کا باقاعدہ ڈیفنس پیکٹ تھا، عراق کا بھی روس کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ تھا، تو یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس خطے کے اندر جو ایران تھا وہ امریکہ کا جو ایک بہت قریب تر ملک ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، جب تک کہ شاہ آف ایران نہیں آئے، اور اس کے بعد ان کا جو پینترا تھا وہ بالکل یکسر تبدیل ہو گیا، اور شاہ آف ایران جو تھے وہ وہاں سے ان کو بھاگنا پڑ گیا اور پیناما چلے گئے، اور اس کے بدلے میں جو وہاں رجیم جو ہے وہ ایک چینج ہو گئی۔ لیکن اس سب کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس وجہ سے دیگرگوں ہوئی کہ 2011 کے اندر جب انہوں نے اپنے کیمیائی ہتھیار جو کہ روسی ساختہ کیمیائی ہتھیار تھے وہ بشار الاسد نے اپنے لوگوں کو کچلنے کے لیے استعمال کیے، باغیوں کو، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے کے اندر ایک ریبیلیس جو ایٹیچیوڈ تھا وہ شدت اختیار کر گیا، اور لوگوں کے اندر یہ غم و غصہ آہستہ آہستہ پلنے لگا، اور دمشق سے ہٹ کے، کیونکہ دمشق جو ہے وہ تقریباً 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اسرائیلی سرحد سے، اس وجہ سے دمشق سے باہر کر کے جتنے بھی شہر تھے وہ ان کے اوپر جو تھے باغی آہستہ آہستہ مضبوط ہوتے چلے گئے، کیونکہ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ ان کو کمک آیا کرتی تھی جو نیبرنگ کنٹریز تھے جس میں ترکیہ بھی شامل تھا۔ ترکیہ کے بھی اپنے بہت سارے مسائل تھے، ان کی جو وائی پی جی جو ایک آرگنائزیشن ہے اس نے خود کچھ دھماکے کیے، کچھ اس کے اندر 261 لوگ جو تھے وہ ترکیہ کے اندر جو ہے وہ مارے گئے، مختلف 4 قسم کے بم دھماکے تھے۔ اس کے بعد حالیہ آپ نے دیکھا کہ ان کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ ہوا، اور یہ بھی ترکیہ کے لیے بہت ایک مشکل تھا۔ ترکیہ نے اپنی فوجوں کو بھی باقاعدہ 2 بریگیڈ جو تھے ان کو بھی جو ہے وہ وہاں بھیج دیا، جس میں ایک آرمڈ بریگیڈ بھی تھا، لیکن خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں اس سارے جو عمل ہے اس کے اندر ایک ثالثی کا کردار جو ہے روس نے کہیں نہ کہیں ادا کیا، لیکن اس ثالثی کے بدلے میں روس کو کیا ملا؟ روس جو ہے اس خطے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے جو SU-22 جہاز تھا وہ ایک انہوں نے جو مار گرایا تھا، اور پھر اسی طریقے سے ان کا ایک اور جہاز تھا وہ مار دیا ترکیہ نے روس کا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ٹینشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر پراکسی ایریا بن گیا، اور پراکسی وار کے اندر جو ہے پھر وہاں داعش جیسی آرگنائزیشن، IS جیسی آرگنائزیشن جو تھیں انہوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ عبداللہ گل صاحب، یہ ساری چیزیں تو اب تاریخ کا حصہ ہیں اور ہر شخص پڑھ رہا ہے۔ چند شام میں ہونے والے واقعات کے بعد کیا آپ اس کو خطے میں کوئی پھیلتی ہوئی جنگ دیکھ رہے ہیں؟ رانا عظیم صاحب، آپ بڑے، آپ کو پتہ ہے سینئر ہیں اور میں آپ سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ آپ کے پروگرام میں آپ نے مجھے پہلے بھی موقع دیا تھا جب 7 اکتوبر 2023 کے بعد ایک واقعہ ہوا اور اس کے اندر حزب اللہ کی جانب سے حملہ ہوا اسرائیل کے اوپر، تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ جنگ پھیل جائے گی خطے کے اندر۔ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ خطے میں پھیلے گی اور یہ رکے گی نہیں، یہ بائی دا وے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن جو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ سیریا کے جو حالات ہیں اس میں 3 حصوں میں تقسیم کرنا ان کا ایک مقصد ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ جو ایک طرف جب وہ ایجپشن، ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندرگاہ ہے، وہ انہوں نے سویز کینال ہے، اس کے مقابلے میں ایک اور روٹ بھی جو ہے وہ، کیونکہ اب اکنامک ایکٹیویٹی ہے ساری، اور اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیریا کی بندرگاہ کو استعمال کیا جائے، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ خطے کے اندر اپنی اپنی ہیجمنی جو ہے وہ قائم ہو رہی ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب سے جو حوثی لوگ ہیں انہوں نے جب سے حملہ کرنا شروع کر دیے ہیں تو تب سے جو شپس ہیں
ان کی نقل و حرکت جو ہے وہ محدود ہو کے رہ گئی ہے، باوجود امریکہ کی کوشش کے ہم نے دیکھا کہ وہ ایسے ڈرون ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شپس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس لیے یہ ایک نیا راستہ تلاش کرنے کے لیے آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی امریکہ اور روس آمنے سامنے تھے، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی دور حکومت کے اندر ہی ایک باقاعدہ اتنے جہاز قریب آ گئے امریکہ اور روس کے کہ وہ بالکل ایک جنگ کا ساتھ جو ہے سما بن گیا، اور اس میں چین نے جا کے روس کے جو نیول شپ تھی اس کے ساتھ جو ایئر کرافٹ کیریئر تھا اس کے ساتھ اپنی شپ لا کے کھڑی کر دی تھی۔ لیکن یہ تو واضح بات ہے کہ اسرائیل اس سب کے اندر جو گولان ہائٹس ہے اس کے اوپر ایک اپنی جو ایک انہوں نے اب قبضہ تو کر لیا ہے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو اسلحہ اور گولہ بارود ہے وہ ہم کسی صورت باغیوں کے ہاتھ نہیں جانے دیں گے، لیکن ابھی انہوں نے بفر زون ڈکلیئر کیا، لیکن یہ بفر زون نہیں ہے، یاد رکھیں یہ آگے بڑھے گا معاملہ، کیونکہ اس ٹائم پہ امریکہ جو ہے اس کی پراکسی جو ہے وہ اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل ہے، دوسری طرف روس کی پراکسی جہاں پہ بات آپ بفر زون کی کر رہے ہیں وہاں پہ جو باغی ہیں ان سے اس بارے میں سٹینس لیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہماری اس وقت توجہ تو شام کے اوپر ہے، اس طرف کو نہیں ہے، تو کیا ادھر سے ریٹیلیشن ہوگی یا پھر بفر زون جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ قبضہ تسلیم کر لیا جائے گا؟ دیکھیں بفر زون کے اوپر تو قبضہ تسلیم تو خیر نہیں کیا جائے گا، جیسے آج تک فلسطین کے اوپر کسی نے قبضہ تسلیم نہیں کیا، لیکن قبضہ تو ہو گیا نا، بات تو ریالٹی ہے، کشمیر کے اوپر بھارت کا قبضہ ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اس لیے یہ قبضہ تو انہوں نے کر لیا۔ اسرائیل ابھی تک اپنی کسی بھی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹا، اور یہ گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر باقاعدہ یہ جگہ موجود ہے۔ اسرائیل انچ با انچ جو ہے وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن مسلمان دنیا جو ہے اپنی اپنی پراکسی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ دیکھ لیجئے کہ ایران کے سفارت خانے کے اوپر حملہ جو تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایران تعلقات جو تھے بشار الاسد صاحب کے ساتھ وہ ان کو ناگوار گزرے، اسی وجہ سے ایران کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ وہاں چینج کرنی پڑی اور راتوں رات ان کو سٹانس اپنا تبدیل کرنا پڑا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یوکرین کی جنگ کے اندر ایران نے کچھ ٹیکنالوجی جو ہے وہ روس کو دی ہے جو ظاہر ہے انہوں نے استعمال کی ہے، جس کا امریکہ کو بھی بہت غم ہے اور انہوں نے اس کا برملا کئی دفعہ اظہار بھی کیا۔ لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ خطہ صرف ابھی یہاں نہیں رکے گا، یہ آگے بڑھے گا، یہ عراق کی طرف بھی جائے گا، یہ لبنان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک مشکل مرحلہ بن جائے گا، کیونکہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو دہشت گرد سوچ ہے جو کہ داعش کے نام سے یا آئی ایس ایل کے نام سے جو آپ کو پتہ ہے اسلامک اسٹیٹس آف 11th جو بنایا تھا، اور پھر یہ جو آئی ایس ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے، اور اس فکر کو یہاں سے ایک ریاست کا درجہ مل گیا ہے، ان کو ایک خطہ زمین مل گیا ہے، اور جب یہ خطہ زمین مل جائے گا اور ایک اسٹیٹ کی پاور آ جائے گی، ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں امریکہ نے، جرمنی نے اور فرانس نے اور دیگر ممالک نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی اوپینین کو ریکنسیڈر کریں گے اس تمام معاملے کے اندر جولان کے حوالے سے۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جہاں امریکہ کو پسند آتا ہے وہاں وہ اپنے پراکسیز کو کھڑا کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پراکسی ہے، لیکن یہ ایک ریکوائرمنٹ بھی تھی، کیونکہ بشار الاسد صاحب نے جس طریقے سے اپنا رویہ رکھا اپنی عوام کے ساتھ، اور جس طریقے سے وہ ایک طویل جنگ کے اندر جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے جھونک ڈالا اور ترکیہ کے ساتھ ریلیشن شپ خراب کر ڈالے، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو آج ہوا وہ کنٹرولبل تھا، لیکن وہ اس لیے کنٹرول سے باہر چلا گیا کیونکہ بشار الاسد جو تھے وہ ایک اور کسی کی دھن کے اوپر جو ہے وہ نغمہ گانے کی کوشش کر رہے تھے۔